سبيل الدموع سبيل مريح۔ سورۃ حشر 28ویں پارے میں یہ اسی بنی نذیر قبیلے کی جو یہودی قبیلہ تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کی بدعتیوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور ان کے باغات، ان کی زمینیں کو جلانے کا حکم دیا۔ کہا کہ ان کے باغات کو جلا دو، ان کی زمینوں کو بنجر کر دو۔ جس زمینوں سے، جن باغات سے یہ قوت حاصل کر کے اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو جلا دو۔ اور قلعوں کا محاصرہ کیا، باغات جلائے۔ بالآخر 15 روز کے محاصرے کے بعد بنو نذیر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہم امان طلب کر کے معافی مانگے اور پیچھے ہٹ جائیں، شکست کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے امان مانگی۔ حضور نے کہا کہ 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن ہے تمہارے پاس، 10 دنوں کے اندر مدینے کو خالی کر دو اور اسلحہ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جتنا سامان تم اپنی سواریوں پر لا سکتے ہو لے جاؤ، اور 10 دن ہے، 10 دنوں کے اندر مدینہ خالی کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کی مہلت دی، اور وہ خبیث یہودی جب وہاں سے نکلے تو اپنے مکانوں کے دروازوں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ جو ان سے سامان اٹھانے ہوتا تھا انہوں نے اٹھایا، اپنے سواریوں پر لادا اور نکلے۔ کچھ خیبر میں جا کر آباد ہوئے اور کچھ شام چلے گئے، اور جو سامان بچ گیا وہ مال غنیمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اب مال غنیمت جب جمع ہوا، حضور نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، ان میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ تو انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کی اثاری اور مہمان نوازی قابل دید اور قابل رشک ہے کہ آپ نے مہاجرین کو اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں پناہ دی، اپنے گھروں میں شریک کیا، اپنے تجارتوں میں شریک کیا، اپنے مالوں میں شریک کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مال غنیمت ہمیں حاصل ہوا ہے، یا یہ کہ یہ میں برابر سرابر تم دونوں میں تقسیم کر دوں، یا یہ کہ اگر تم اجازت دو خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے، تو یہ سارے کا سارا مال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں، تاکہ مہاجرین جو آپ کے اوپر انحصار کیے ہوئے ہیں، آپ کے کاروباروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی زمینوں میں جو شریک ہیں، وہ خود کفیل ہو جائیں اور آپ کی وہ چیزیں آپ کو واپس لوٹا دیں۔ 2 انصار جو انصار صحابہ کے سردار تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ کھڑے ہوئے، کہا کہ حضور ہمارا مال بھی لیجئے اور اس مال غنیمت کو بھی لیجئے، آپ جیسے چاہیں، جو چاہیں حکم کیجئے، ہم خندہ پیشانی سے آپ کے حکم کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ چاہیں یہ مال بھی تقسیم کر دیں، اور اگر آپ چاہیں ہمارے مال میں سے اور بھی مال لے کر اس کو تقسیم کر دیجئے، اور ان مہاجرین کو پھر بھی ہمارے مالوں میں شریک رکھیے، ہم خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ راضی ہیں۔ اثار کی اور ہمدردی کی اور مہمان نوازی کی یہ مثالیں آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مال مہاجرین میں تقسیم فرمایا، اور انصار میں سے 2 صحابہ جن میں حضرت ابو دجانہ ہے اور ایک اور صحابی ہیں، ان دونوں کو مال دیا، کیونکہ یہ تندرست تھے اور معاشی لحاظ سے کمزور تھے، ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا، باقی کسی انصاری کو حصہ نہیں دیا، سارے کا سارا مال مہاجرین میں تقسیم کیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غلبہ بھی عطا کیا اور یہودیت سے چھٹکارا بھی دیا کہ مدینہ منورہ کو یہودیت سے پاک کر دیا۔